لاک ڈاؤن میں نرمی کے ہولناک نتائج، کرونا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور اسلام آباد سمیت ملک کے 20 بڑے شہر کرونا کا گڑھ بن گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کو صورتحال پر تشویش، مزید اقدامات ناگزیر قرار۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس، صوبوں کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ہدایت۔ عمران خان کل کراچی کا دورہ کریں گے، کرونا کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ کورونا کے پھیلاؤ کے باعث پشاور کے 4 علاقے سیل، لاہور کے 9 مقامات کو بھی حساس قرار دے دیا گیا۔ شاہدرہ، اولڈ سٹی، مزن، شاد باغ، ہربنسپورہ، گلبرگ اور کینٹ سمیت دیگر علاقوں کو کل رات 12 بجے سے سیل کر دیا جائے گا۔ اسلام آباد کے 6 علاقوں کو بھی سیل کیے جانے کا امکان۔ لاک ڈاؤن میں نرمی اور ایس او پیز کی خلاف ورزیاں، کرونا قہر بن کر ٹوٹ پڑا۔ ملک بھر میں کیسز اور اموات کی تعداد میں روز بروز تیزی سے اضافہ۔ صورتحال تشویشناک، وبا پر قابو پانے کے لیے فوری طور پر سخت لاک ڈاؤن ناگزیر۔ کورونا وائرس بے لگام، پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 5248 افراد وائرس کا شکار، تعداد 1,44,478 ہو گئی۔ 97 افراد چل بسے، اموات بڑھ کر 2,729 تک جا پہنچے۔ کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے حکومتی ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا۔ جو علاقے زیادہ متاثر ہوں گے انہیں سیل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے صاف کہہ دیا، بتایا وبا سے نمٹنے کے لیے 25 ارب روپے جاری کیے۔ وینٹیلیٹرز اور ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ میں اضافے کے لیے بھی ہنگامی اقدامات کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ایک بار پھر اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ، ضرورت پڑنے پر فورسز کی مدد بھی لی جائے گی۔ مشیر اطلاعات اجمل وزیر کی میڈیا بریفنگ۔ بلوچستان میں اسمارٹ لاک ڈاؤن ختم، ترجمان صوبائی حکومت لیاقت شہوانی کہتے ہیں صوبے میں وینٹیلیٹر پر کوئی مریض نہیں، نئی 3 لیبارٹریز قائم کی ہیں۔ ٹیلی میڈیسن کی سہولت کا آغاز جلد کیا جائے گا۔ چین میں کرونا کو لگام ڈالنے کے لیے کڑے اقدامات، دارالحکومت بیجنگ کی تھوک مارکیٹ میں نئے کیسز سامنے آنے پر جنگی بنیادوں پر نئی پابندیاں عائد، کئی علاقوں میں سخت لاک ڈاؤن لگا دیا گیا، اسکول، پارکس اور تفریحی مقامات بند، سیکیورٹی چیک پوائنٹس پر بھی۔ عمران خان نے سب کو رلانے کا کہا تھا، آج پوری قوم رو رہی ہے۔ معیشت تباہ ہو چکی، نااہل حکومت کے لیے کورونا کا کنٹرول بھی ناممکن ہو گیا۔ لیگی رہنما خواجہ آصف کی قومی اسمبلی میں حکومت پر تنقید، مطالبہ کیا کہ معیشت تباہ کرنے پر حفیظ شیخ اور گورنر اسٹیٹ بینک کا نام ECL میں ڈالا جائے۔ یہ بھی کہا کہ ابھی عارضی بجٹ آیا ہے، منی بجٹ آئے گا، اس میں ٹیکسز لگیں گے۔ دعویٰ کیا نواز شریف ضرور واپس آئیں گے، جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ جعلی پلیٹوں پر لندن بھاگنے والے لیڈر کا ساتھ چھوڑ دیں، عمران خان کو عدالت نے صادق اور امین قرار دیا ہے۔ آپ نے تو صرف قطری خط لہرائے، وفاقی وزیر اسد عمر کا جوابی وار، بولے عمران خان اپوزیشن کے اعصاب پر سوار ہیں۔ خواجہ آصف کی تقریر سے ایسا لگا جیسے کرونا عمران خان کی وجہ سے آیا۔ اسد عمر نے خواجہ آصف کے معیشت سے متعلق الزامات مسترد کرتے ہوئے کرونا سے پہلے کے معاشی فیکٹس اینڈ فیگرز بتا دیے۔ غیر مؤثر لاک ڈاؤن کی وجہ سے کورونا مریضوں کی تعداد 1.5 لاکھ ہو گئی۔ ہم 4 سے 6 ہفتے کے لیے مؤثر لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں۔ لیگی رہنما مصدق ملک کی پروگرام فیصلہ یافتہ میں گفتگو۔ پیپلز پارٹی رہنما شازیہ مری نے یہ بھی مؤثر لاک ڈاؤن کو ناگزیر قرار دے دیا۔ وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ڈاکٹر جاوید اکرم نے دعویٰ کیا، اس وقت ملک میں کورونا کیسز بتائے گئے اعداد و شمار سے 4 گنا زیادہ ہیں۔ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکاروں کی گاڑی سے حادثہ، ایک نوجوان زخمی ہو گیا۔ پولیس نے اوور اسپیڈنگ پر 2 اہلکاروں کو گرفتار کیا۔ سفارتی استثناء کے باعث بھارتی ہائی کمیشن کے دونوں اہلکاروں کو رہا کر دیا گیا۔ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے 2 اہلکاروں کی گرفتاری، بھارت میں پاکستانی ہائی کمیشن کے افسران کو ہراساں کرنے کا سلسلہ شروع۔ نئی دہلی میں بھارتی فورسز نے پاکستانی سفارت خانے کا محاصرہ کر لیا۔ کسی کو اندر سے باہر اور باہر سے اندر جانے کی اجازت نہیں۔
کیا ہے سچ اور کیا ہے جھوٹ؟ ہو جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، پاکستان کا بھارت کو کھلا چیلنج۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارتی وزیر دفاع مظفر آباد کا دورہ کریں، ہمیں یا عمران خان کو سری نگر کا دورہ کرنے دیں، دیکھتے ہیں کشمیری عوام کس کی بات پر توجہ دیتے ہیں۔ گنے کے کاشتکاروں کی شوگر ملز کیس میں فریق بننے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا خط و کتابت جاری ہے مگر مارکیٹ میں چینی 70 روپے کلو دستیاب نہیں۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، جب مشروط حکم امتناع پر عمل ہی نہیں ہوا تو پھر حکم امتناع کیسا؟ قیمتوں کا تعین عدالت کا نہیں ایگزیکٹو کا کام ہے۔ عدالت نے 19 جون کو شوگر ملز ایسوسی ایشن کا کیس مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب کا آئندہ مالی سال کے لیے 22 خرب 40 ارب روپے حجم کا بجٹ ایوان میں پیش۔ NFC ایوارڈ کے تحت 1433 ارب روپے دیے جائیں گے۔ صوبائی محصولات کا ہدف 317 ارب روپے مقرر کیا گیا۔ 240 ارب روپے کا ریلیف پیکج متعارف۔ بجٹ اجلاس میں اپوزیشن کا شور شرابہ اور نعرے بازی۔ کراچی میں 3 اسپتال عدالتی فیصلے کے بعد وفاق کو منتقل ہونے تھے۔ وفاقی حکومت نے تینوں اسپتالوں کو چلانے کے لیے لوازمات طے نہیں کیے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کی پریس کانفرنس، کہا سندھ حکومت 16 ارب روپے ان اسپتالوں پر خرچ کرتی ہے۔ وزیر صحت سندھ نظرہ پہیچو بولی عدالتی احکامات کے تحت وفاق کو ادارے ضرور واپس کیے جائیں گے لیکن ان پر لگے اخراجات اور واجبات وفاق کو واپس کرنا ہوں گے۔ صحافی ولی خان بابر کا قاتل پکڑا گیا۔ وزیر اطلاع سندھ ناصر شاہ اور کراچی پولیس چیف غلام نبی میمن کی پریس کانفرنس، بتایا ولی بابر کے قتل کے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ ذیشان عرف شانی نے صحافی کو براہ راست فائرنگ کر کے قتل کیا تھا۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو پر الزام تراشی کرنے والی امریکی خاتون بلاگر مشکل میں پھنس گئی۔ پی ٹی اے اور ایف آئی اے کی درخواستیں مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سینتھیا ڈی ریچی کے خلاف وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کو مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ کرونا وائرس نے دنیا کے بڑے بڑے ممالک کو ہلا کر رکھ دیا۔ امریکہ میں 21 لاکھ سے زائد افراد متاثر، 1,17,000 سے زائد ہلاکتیں۔ برازیل میں 43,000 سے زائد، برطانیہ میں 41,000 سے زائد اموات۔ بھارت میں صورتحال تشویشناک، 3,33,000 سے زائد کیسز کے ساتھ دنیا کا چوتھا متاثرہ ترین ملک بن گیا۔ امریکہ میں پولیس کے ہاتھوں قتل ایک اور سیاہ فام رشاد بروکس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جاری۔ پیچھے سے 2 گولیاں ماری گئیں۔ 27 سالہ بروکس کو اٹلانٹا میں ہلاک کیا گیا۔ عوام کا احتجاج جاری، متعدد املاک کو آگ لگا دی۔ اس سے قبل فلوئڈ بھی پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ میں ٹڈی دل کے حملے جاری، لاکھوں ہیکٹر پر پھیلا رقبہ متاثر۔ نیشنل لوکیٹس کنٹرول سینٹر کے مطابق تینوں صوبوں کے 40 اضلاع ٹڈی دل سے متاثر ہیں۔ متاثرہ علاقوں کا سروے اور کنٹرول آپریشن جاری ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے عید الاضحیٰ کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ ٹویٹ میں دعویٰ کیا کہ چاند 21 جولائی کو نظر آئے گا۔ عید الاضحیٰ 31 جولائی 2020 بروز جمعے کو ہوگی۔ یہ بھی کہا کہ چاند کے لوکیشن کے لیے روئٹ ایپ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد حفیظ کے نام لیے بغیر رمیز راجہ پر تنقید، کہا ان کا کیریئر ہے تو مرضی بھی انہی کی ہوگی، کسی کے کہنے پر کرکٹ نہیں کھیلتے اور نہ کسی کے کہنے پر چھوڑیں گے۔